آپ کے ہاں ایک لفظ غرور بولا جاتا ہے، غرور، فلانا بڑا مغرور ہے، اس کو بہت غرور ہے۔ غرور کے معنی آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ پوچھ رہا ہوں۔ تکبر، اور کوئی؟ غرور کے معنی دھوکے کے ہیں، غرور کے معنی اونچی، قرآن میں ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، متاع الغرور، دھوکے کا سامان۔ یہ تکبر جو ہے عربی کا لفظ ہے، آپ غرور کہتے ہیں، غرور کے معنی دھوکے کے ہیں۔ کیا مطلب؟ جو مغرور ہوتا ہے نا وہ خود کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، جس چیز کا غرور ہے وہ اس کا دھوکہ ہوتا ہے، وہ حقیقت اونچی۔ اور تکبر کا لفظ آپ نے بولا، تکبر صرف اللہ کو زیبا ہے، کسی اور کے لیے کوئی گنجائش۔ اچھا، اس تکبر کی بھی قسمیں ہیں۔ ایک لفظ ہے اس کو عجب کہتے ہیں، جیسے عجب لکھتے ہیں بالکل ویسے ہی، لیکن اس کے پیش پڑھیں گے عجب۔ اس اردو میں اس کو گھمنڈ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ میں نے شاید پہلے بھی سنایا ہو اس گھمنڈ کا واقعہ۔ بارش ہوئی تھی، اس زمانے میں پکے فرش نہیں ہوتے تھے، تو زمین پہ چھوٹے چھوٹے کھڈے سے بنتے، تھوڑا پانی پھر خشکی، پھر تھوڑا پانی خشکی۔ جہاں کچی زمین ہو وہاں ایسا منظر ہوتا ہے، جیسے لگاؤ کہ پیالے پڑے ہوئے، یہاں پانی ہے پھر خشکی ہے، پھر پانی ہے پھر خشکی۔ ایک صاحب جا رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے، تو وہ پانی سے بچ کر خشکی پہ پاؤں رکھتے ہوئے جا رہے تھے۔ سامنے سے ایک جانور آیا جس کو آپ کتا کہتے ہیں، وہ بھی یہی حرکت کر رہا تھا، پانی سے بچ رہا تھا۔ ایک جگہ ایسی آ گئی کہ یہ دونوں آمنے سامنے ہو گئے، درمیان میں پانی آ گیا، اس طرف خشکی پہ وہ جانور، اس طرف یہ انسان۔ اب زبان حال سے، کیونکہ بولی تو نہیں ہے نا جانور کی آتی، زبان حال جو جس حال میں ہے اس کے حال سے بات ہو رہی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں ہٹ مجھے رستہ دے، میں انسان ہوں۔ اس کی طرف سے جواب آ رہا ہے جتنا رستے پہ تیرا حق ہے اتنا میرا بھی ہے، تو مجھے رستہ دے۔ یہ کہہ رہے ہیں تو کہیں سے بھی گزر سکتا ہے، میں احتیاط کر کے جا رہا ہوں، میرے کپڑوں پہ پانی لگ جائے گا۔ اب ذرا میں بات کو مختصر کر دوں، لمبا نہیں کروں، کیونکہ سوال جواب لمبے سناؤں گا تو بہت آگے تک بات جائے گی۔ ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، یہ پانی لگ گیا، میرے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، تجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ویسے ہی ناپاک ہے، اگر پانی میں پاؤں رکھ دے گا تو تجھے کوئی گندگی یا اس کا تو اثر، تیرے لیے تو مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے جو جواب دیا وہ آپ کو سنانا ہے اصل بات، زبان حال کی باتیں ہیں۔ اس نے کہا جو پانی یہ لگ جائے گا اس کو تو صابن سے کسی چیز سے دھو لو گے، لیکن یہ جو اندر خیال آیا ہوا ہے کہ تم اپنے آپ کو مجھ سے بہتر سمجھ رہے ہو، 7 سمندر بھی گراؤ گے تو یہ صفائی نہیں ہو سکتی، یہ دھلائی 7 سمندروں سے بھی نہیں۔ سمجھ گئے ہو بات کو؟ انسان کو یہ احساس ہو جائے نا میں کچھ ہوں، بس یہی بات ختم۔ محبت کی بات یاد آئی ہے، عام مجلس میں کرنے والی نہیں ہے، لیکن شاید کوئی سمجھ جائے۔ حضرت بابا بلے شاہ صاحب کا نام سنا ہے؟ کہاں کے رہنے والے تھے؟ قصور کے۔ پنجاب میں ایک جگہ ہے اچ شریف، وہ بھی نام سنا ہوگا۔ یہ سارے سید جتنے پاکستان میں جو ہندوستان میں جمع ہوئے، ان کا سینٹر مقام اچ شریف ہے، وہاں سے آگے پھر یہ پھیلے۔ تو اچ شریف کے ایک بزرگ اور حضرت بلے شاہ صاحب کی ملاقات ہو گئی دونوں کی۔ جب ملاقات ہوتی ہے نا تو آپ کا تعارف، جی آپ کون، ہم لوگ پوچھتے ہیں نا جی ذرا اپنا نام اپنا تعارف کرائیے۔
تو حضرت بلے شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی ان بزرگوں کی. بلے شاہ صاحب نے کہا کہ آپ اپنا تعارف کروائیں. تو پنجابی زبان کا ہے مسئلہ، میں اردو میں کوشش کروں شاید آپ کو، ورنہ بات سمجھ آنی چاہیے. محبت سے آ گئی ہے، ہر کسی کو سناتا نہیں، پتہ نہیں کیوں آ گئی زبان پر. ان بزرگوں نے کہا اسی اچے ساڈی ذات اچیری، اسی اچے ساڈی ذات اچیری، اسی اچ دے وچ ہی رہنے ہاں، مزہ ہووے جے رمز پہچانے، اسی تینوں مڑ مڑ کہنے ہاں. ہم اونچے ہیں، ہماری ذات اونچی ہے، ہم جس جگہ رہتے ہیں اس کا نام بھی اونچی ہے. مزہ تب ہے کہ تم یہ بات جو میں نے کہی ہے اس کو سمجھ جاؤ، پہچانو. تمہیں بار بار کہے جا رہا ہوں اسی اچے ساڈی ذات اچیری، اسی اچ دے وچ ہی. بلے شاہ صاحب نے جواب دیا، لفظ قصور کا استعمال کیا. قصور جگہ کا بھی نام ہے، اور قصور کس کو کہتے ہیں؟ خطا کو بھی کہتے ہیں. فرمایا اسی قصوری ساڈی ذات قصوری، اسی وچ قصور دے رہنے ہاں، مزہ ہووے جے رمز پہچانے، اسی تینوں مڑ مڑ کہنے ہاں. ہم قصوری، ہماری ذات بھی قصوری، ہم رہتے ہی قصور میں ہیں. مزہ ہو جو تم پہچان لو جو بات میں کر رہا ہوں. آپ کی سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، اونچی بات ہے. حالانکہ وہ آپ لیں گے کہ وہ قصور کے رہنے والے تھے، انہوں نے قصور کو دوسرے معنوں میں بھی لے کے عاجزی کی ہے، اور جو پیغام دیا ہے وہ سمجھنا چاہیے. ہم غرور کے مارے ہوئے ہیں، دھوکے میں ہیں. نہیں جی پتہ نہیں کیا ہے اور کیا نہیں ہے، ہمارا تو سارا کام اسی طرح. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ اس کو دولت کا بہت غرور تھا، کیونکہ فبغا کا لفظ قرآن میں آیا ہے. البغا بمعنی شے میں تجاوز کرنے کا ارادہ، کسی چیز میں تجاوز کرنا، آگے بڑھنا، اس کی حد سے زیادہ ہونا. قارون نے بھی اپنی منزلت سے تجاوز کیا، موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار، نبی کی اولاد، لیکن پرواہ نہیں کی. قارون نے کہا میرے پاس مال ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا ہے، دوسروں کے پاس کیا ہے، میرے پاس دولت ہے. دولت کا بہت غرور کیا اس نے. اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، پھر اس نے ان پر زیادتی کی. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے، اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں، یعنی اتنے خزانے تھے جن کی چابیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھیں، اٹھانے والے بھی کوئی ایک دو نہیں، پوری ایک عصبہ. بالعصبۃ اولی القوہ، زور آور. میرے دوستوں اور بزرگوں،
تفسیر سے پہلے ایک بات کرنے لگا ہوں. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا. گلزار باغیچے کو کہتے ہیں. اس میں پھول کب لگے گا؟ جب پہلے زمین میں دبایا جائے گا. زمین میں نہیں دبائیں گے لگے گا؟ مٹا دے اپنی ہستی کو. ہماری اکڑ جاتی، جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، دیکھ لوں گا. کتنے بڑے بڑے بول ہم بول جاتے ہیں. تجھے میرا پتہ نہیں ہے، میں اپنی آئی پہ آیا تو دیکھنا یوں ہوگا. ہم سے سب سے نکلتے ہوں گے یہ لفظ. یہ جو لیڈر ہوتے ہیں ان کا تو حال ہی کچھ نہیں ہے. ہم یوں کر دیں گے، ہم وہاں کر دیں گے. جو عاجزی کرتا ہے اس کو بلندی ملتی ہے. ہمبلنس. اگر گریٹ کہلانا چاہتے ہو، نہیں تم بہت شاندار ہو، عاجزی کرو. کیا کرو؟ جس پھل جس شاخ پہ لگتا ہے وہ جھک جاتی ہے. وہ اکڑی ہوئی پہ لگتا ہے. پوچھ رہا ہوں، ہمیں عاجزی نہیں آتی. ہم بھول گئے عاجزی کو. ہمارے اندر اکڑ ہی اکڑ ہے. سب کے سب سکھایا بھی یہی جا رہا ہے. آپ اپنے بچوں کو عاجزی نہیں سکھاتے، سادگی نہیں سکھاتے. نتیجے میں کیا ہے؟ رشتے ناتوں میں بھی اسی اکڑ کی وجہ سے ہم لوگ کتنے گناہوں کے مرتکب. کوئی پیسے کی وجہ سے، کوئی کسی وجہ سے، کوئی کسی وجہ سے.